بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت اسلامیہ اسلام کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ سے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ جو خلافت کے منصب پر فائز ہوگا اور حق خلافت ادا کرے گا، وہ اس محنت و مشقت کے لیے اپنے مالک حقیقی سے ثواب کا طلبگار اور بہتر بدلے کا خواستگار بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسن کو اس کے احسان کا اچھا بدلہ اور حق ادا نہ کرنے والوں کو برا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کے لیے اس کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ اس آیات میں اخروی اور اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ دنیاوی اجر کے بارے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین اپنی رعایا کے ساتھ مکمل حسن سلوک اور انصاف کرے گا، اپنے آپ کو عوام الناس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا اور اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نبھائے گا، تو دنیا میں بھی مادی جزا کا مستحق قرار پائے گا، کیونکہ جب وہ خود کو امت ہی کے لیے وقف کر دے گا تو لا محالہ اجر کا مستحق بھی ٹھہرے گا۔ فقہی قاعدہ ہے، جو خود کو کسی دوسرے کی منفعت کے لیے وقف کر دے تو متعلقہ دوسرے فریق پر اس کا نفقہ لازم ہوگا۔ مثلا مفتی، قاضی اور خلیفہ وغیرہ کو ان کی خدمت کا صلہ دیا جائے گا۔ ہر وہ شخص جسے رعایا کی خیر خبر گیری کے عمل پر مقرر کیا جائے، اس کے لیے اس عمل کی اجرت اور اپنی ڈیوٹی کا معاوضہ حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اخراجات و نفقات مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو کچھ مدت تک انہوں نے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا، یہاں تک کہ فاقے کی نوبت آ گئی۔ وہ خلافت کے معاملات اور امت کی خدمت میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ اپنی گزر بسر کے لیے ذاتی تجارت کی مہلت ہی نہیں ملی، لہٰذا انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع فرمایا اور اس سلسلے میں مشورہ طلب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خود کو رعایا کے معاملات و مسائل کے لیے وقف کر دیا ہے، اب بتائیے کہ مجھے گزر بسر کے لیے بیت المال سے کس قدر معاوضہ لینے کی اجازت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ خود کھا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ سید بن زید بن عمر بن نفیل نے بھی یہی مشورہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب فرمایا تو انہوں نے کہا، آپ دوپہر اور شام کا کھانا کھا سکتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے صرف اس قدر روا رکھا ہے جتنا ایک یتیم کا نگران یتیم کے مال سے اپنے لیے روا رکھتا ہے۔ اگر میں کچھ مالدار ہو گیا تو بیت المال سے خرچہ لینا چھوڑ دوں گا، اگر حاجت مند رہا تو ضرورت کے مطابق لوں گا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس آئے اور ان سے دریافت فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے کس قدر معاوضہ لینا حلال ہے؟ اس پر تمام صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین کو اس بارے میں ہم سے زیادہ علم ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے لیے کیا حلال ہے۔ مجھے ایک سواری درکار ہے جس پر میں حج و عمرہ ادا کرنے جا سکوں، ایک جوڑا سردیوں کے لیے اور ایک گرمیوں کے لیے، بچوں اور جملہ اہل خانہ کی خوراک، اور میرا وہ حصہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے جو مجھے ملے گا، کیونکہ میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ معمر بتاتے ہیں، جس سواری پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے وہ ایک اونٹ تھا۔ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے تمام اسلامی حکام کے لیے اپنے ماتحتوں کے بارے میں امانت دار ادا کرنے کی اعلیٰ ترین مثال قائم فرمائی۔
امام ابو داؤد مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مال فیک کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ اس مال کے بارے میں تو میں زیادہ کا مستحق ہوں، نہ تم میں سے کوئی دوسرے پر زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ ہم سب کتاب اللہ کی روح سے مختلف مراتب پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس کے اسلام لانے کی اہلیت، اسلام کے لیے اس کی قربانی، آزمائش اور ابتلا، عیاں داری اور اس کی جملہ ضروریات پیش نظر رکھتے ہوئے مال مرحمت فرماتے تھے۔ ربیع بن زیاد حارثی سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ربیع نے عرض کیا، اے امیر المومنین، عمدہ کھانے، عمدہ سواری اور عمدہ لباس کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کھانا بہت سادہ اور معمولی تھا۔ آپ نے ایک ٹہنی اٹھائی اور ربیع کے سر پر ماری، پھر فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو نے یہ بات صرف میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کہی ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں کہی۔ میں تو تجھے اچھا انسان سمجھتا تھا، ابے کیا تو جانتا نہیں رعایا کے ساتھ میری مثال کیسی ہے؟ ربیع نے عرض کیا، آپ ہی فرمائیے کیسی ہے؟ فرمایا، میری اور ان کی مثال ایسے مسافر کی سی ہے جو سب اپنے اخراجات ایک آدمی کے حوالے کر دیں اور اسے کہہ دیں کہ تو ان اخراجات کو سب کے لیے عمل میں لا۔ اب تو بتا، کیا کس کے لیے زیبا ہے کہ ان میں سے کچھ اپنے لیے مخصوص کر لے؟ ربیع نے کہا، نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس میری اور سب مسلمانوں کی یہی مثال ہے۔ فقہائے اعظام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عہد خلفائے راشدین سے خلیفہ کے اخراجات کے بارے میں احکام مستنبط کیے ہیں۔ ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ خلیفہ کو اپنی ذمہ داری کے عوض بیت المال سے اجرت لینا جائز ہے۔ علامہ نوری، ابن العربی، بہوتی اور ابن مفلح نے اس کے جواز کی صراحت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المال سے اجرت وصول کیا کرتے تھے۔ چونکہ خلفائے راشدین مسلمانوں کے معاملات اور مسائل حل کرنے میں مصروف رہتے تھے، اس لیے ان کے لیے بیت المال سے گزارے کی رقم لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کی وضاحت خود حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرما دی تھی۔ یہ امر خلیفۃ المسلمین کی صوابدیدہ پر موقوف ہے کہ وہ بیت المال سے اجرت لے یا نہ لے، اسے دونوں باتوں کا کامل اختیار حاصل ہے۔ علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ خلیفہ بیت المال سے اپنا مقرر وظیفہ حاصل کرتا رہے، کیونکہ اس طرح وہ دل جمعی سے اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے گا۔ اسے یہ احساس رہے گا کہ اس پر عائد ذمہ داری بہرحال ایک فرض ہے۔ والسلام جاری ہے۔